سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کچھ دن اوپر نیچے یہ حکومت ہے. اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسریٰ کی سلطنت کو پایا، تخت سے ایسے اڑایا جیسے اڑانے کا حق تھا، اور کئی معاملات میں یہ بات طے کی ہے. جب ایران فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص گئے تھے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ایک کمانڈر شاہ ایران کے پاس بھیجا تھا. تو اس نے مٹی سے بھرا ہوا ٹوکرا حضرت سعد کے دیے ہوئے نمائندے کے سر پہ رکھ کے بھیج دیا کہ میں نے تمہارے منہ میں نعوذ باللہ خاک ڈالی ہے. تو حضرت عمر تک جب یہ بات ہے تو انہوں نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس نے ٹوکرے میں رکھ کے اپنی زمین ہمارے قبضے میں دی ہے. اور جب صحابہ کرام گئے تھے نا اور دریائے دجلہ کو کراس کر رہے تھے، تو ایک صحابی کا پیالہ جس سے وہ پانی پیتے تھے دریائے دجلہ کی موجوں میں گر گیا. تو اس نے دریائے دجلہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے میرا پانی کا یہ پیالہ واپس کر، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو پیالہ اس نے واپس کر دیا تھا. یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا ہے نا کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ گھوڑے اسی دور میں دوڑے تھے، یہ گھوڑے نہیں اونٹ دوڑے ہیں. آپ مجھے بتائیں اونٹ پانی پہ کہاں چلتا ہے؟ صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں حیات الصحابہ میں، کہا کہ حضرت علام بن حضرمین فرماتے ہیں کہ ہمارے اونٹ کے تلووں کو پانی نے نہیں چھوا تھا، ہم ایسے گئے تھے. اور جب صحابہ کرام یہاں سے گزر کے گئے نا تو ایرانی رو کر کہنے لگے دیوان آمدند، یہ انسان نہیں، یہ تو دیو آ گئے ہیں، یہ تو پہاڑ کو اور پانی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. سیدنا عمر کی طاقت کو ایک لفظ میں اگر بیان کرنا ہو تو یوں کریں کہ بیت المقدس کو آج ہم 1.5 ارب مسلمان آزاد نہیں کر سکتے، حضرت عمر نے اکیلے اس کو فتح کیا تھا. یہ فاروقی طاقت ہے. جہاں 1.5 ارب مسلمان کردار ادا نہ کر سکے وہاں اکیلا عمر گیا اور اسلم غلام کو لے کر گیا، اور باری باری سواری کرتے اور نیچے چلتے ہوئے گئے ہیں. اپنی باری پر نیچے مہار کی رسی کو پکڑا ہے، اونٹ کی رسی کو. اور اتفاق سے جب بیت المقدس پہنچے تو باری حضرت عمر کی تھی مہار پکڑنے کی. غلام نے کہا حضرت ادھر مجھے پکڑنے، دیکھا جی نہیں، انصاف ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کا عالم کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے کفار کی طرف سے بڑے جو ہے نا سازشیں اور بڑے معاملات ہوئے ہیں. حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے کفار کے وفد آتے تھے. ایک بار کیسر روم کی طرف سے ایک وفد آیا تو ان میں بڑے آدمی نے آ کر جو ان کا نمائندہ تھا صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر المؤمنین ہے. کہا اس کا محل کہاں ہے؟ کہا کوئی محل نہیں، مسجد نبوی میں جا کر دیکھ لیں. مسجد نبوی کے کونے میں دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کے سر کے نیچے ایک پتھر ہے اور آرام سے لیٹے ہوئے. آپ بتائیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور یوں آرام سے سویا ہوا، کبھی اپنے آپ کو حکمران نہیں سمجھا. رات کو قافلوں کے جا کر رکھوالی کیا کرتے تھے کہ شہر میں کوئی قافلہ داخل ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے اس کی نگرانی کے لیے جاتے. غلام اسلم نام ہے، زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ تابعی ہیں، ان کے والد ہیں. یہ فرماتے ہیں میں ساتھ تھا، ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تو ایک خاتون کے بچے رو رہے تھے اور اس خاتون کے پاس حضرت عمر گئے تو وہ خاتون کچھ دیگچی میں پکا رہی ہے. کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس عورت سے پوچھا کہ کیا پکا رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں پکا رہی. کہا پھر آگ کیوں جلائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آگ جلا کر پانی گرم کر رہی ہوں بچے تاکہ رو رو کے سو جائیں. کہا ہم مسافر ہیں، ہم نے صبح اس شہر میں داخل ہونا ہے. اور وہاں اس نے ایک لفظ بولا کہ پتہ نہیں یہاں کے حکمرانوں کو ہمارے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا، اور حضرت عمر کا نام لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی بندی، تیری اس حال کا علم امیر المؤمنین کو کیسے ہوگا؟ کوئی اطلاع بھجوائی کہ قافلہ آ رہا. واپس گئے، بیت المال سے بوری اٹھائی اور اپنے کندھے پہ رکھی. غلام کہنے لگے جی میرے کندھے پہ. کہ نہیں، قیامت میں میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا. آئے ہیں یہاں، انہیں کھانا کھلایا ہے، پکایا ہے آگ کو. کہ جب آگ میں پھونک مارتے تھے نا تاکہ آگ زیادہ ہو تو اس کا دھواں حضرت عمر کی داڑھی سے نکلتا تھا. انہیں کھانا کھلایا بچوں کو اور کہا ادھر بیٹھ جاؤ کچھ ٹائم. اپنے غلام کے ساتھ کونے میں بیٹھ گئے.
کامل مومن کھانا تو دے دیا، صبح آ جائیں گے دربار میں، ان کے مسئلے کو حل کر لیا جائے گا، اٹھیں چلیں، کہ نہیں کچھ ٹائم بیٹھنے دیں۔ جب کچھ ٹائم گزرا اور یہ اٹھ کے چلے تو غلام نے پوچھا آپ کچھ ٹائم بیٹھے کیوں؟ یار دل کی تسلی کے لیے۔ کہ کیا دل کی تسلی؟ کہ ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، ہنستا بھی تو دیکھ لو نا، ان کو روتے دیکھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو دیکھ لو۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا